ملک میں بارش کا نیا سپیل، بالائی علاقوں میں برف باری، وادی نیلم اور کالام کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ زیارت میں بھی پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ چمن سمیت شمال مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش، گلدار باغیچہ میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل، متعدد مقامات کو شدید نقصان پہنچا۔ سندھ کے مختلف علاقوں شکارپور، جیکب آباد، دادو اور ملحقہ مقامات پر بھی بارش۔ کراچی میں بادلوں کا راج، گلشن حدید میں بوندا باندی سے موسم سرد ہو گیا۔ لاہور میں آج اور کل بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پنجاب کے متعدد شہروں میں رم جھم کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ ہائی ویز پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا عزم۔ وزیراعظم نے کہا، کوانٹم جمپ کے ذریعے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ IT، توانائی، کان کنی، معدنیات اور دفاعی تعاون وسیع کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا تعلقات کو فروغ دینے کے لیے صدر UAE کی سرپرستی پر اظہار تشکر۔ 2.1 ملین پاکستانیوں کی میزبانی پر بھی UAE کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ NA 130 میں نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ الیکشن ٹرائبونل نے یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی۔ رہنما PTI یاسمین راشد نے صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ ٹرائبونل نے یاسمین راشد کی درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا نقطہ اٹھایا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ یوکرین نے 91 ڈرون داغے۔ روس کے فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو تباہ کیا۔ حملے میں جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کا روسی صدر کی رہائش گاہ پر حملے پر اظہار تشویش۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ امن مذاکرات کے دوران کشیدگی میں اضافہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اشتعال انگیز اقدامات سے گریز نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی حملے کی مذمت۔ کہا، پاکستان روس کے صدر اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ تشدد اور امن خطرے میں ڈالنے والی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ فتنہ الخارج سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام۔ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا، فتنہ الخارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاق کا تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی حکومت ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ کالعدم تنظیمیں سوشل میڈیا پر کم عمر بچوں کو ملک کے خلاف ورغلا رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، والدین سے گزارش ہے بچوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ کراچی میں بلوچ بچی کو ملک کے خلاف ورغلا کر خودکش جیکٹ فراہم کی گئی۔ بچی کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار تھی۔ مزید کہا، کراچی کے شہریوں کو نئے سال میں سفر کی مزید بہتر سہولیات دیں گے۔ آج سے ڈبل ڈیکر بس سروس بھی شروع کر رہے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کیسز میں حکومتی وکیل کو فی کیس 35 لاکھ روپے فیس دینے کی تجویز۔ پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ 19 مقدمات کے لیے مجموعی طور پر 6 کروڑ 65 لاکھ روپے معاوضہ تجویز۔ 9 مئی کیسز کے لیے سپریم کورٹ کے وکیل منیر احمد بھٹی کا انتخاب کیا گیا۔ 35 لاکھ روپے فی کیس ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور میں صحافی پر تشدد۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ۔ کہا، صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ایوان سے واک آؤٹ کرتی ہوں۔
اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے صوبے کی کارکردگی کا پوچھنا جرم ہے؟ حکومت کی نئے سال پر عوام کو بڑا تحفہ دینے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی تجویز، 1 لیٹر پیٹرول 10 روپے 60 پیسے تک سستا ہونے کا امکان، فی لیٹر ڈیزل 8 روپے 59 پیسے تک سستا کرنے کی بھی تجویز، منظوری کے بعد فی لیٹر پیٹرول 263 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر 252 روپے 85 پیسے کا ہو جائے گا، 1 لیٹر ڈیزل 265 روپے 65 پیسے سے کم ہو کر 257 روپے 6 پیسے کا ہو جائے گا۔ نئے سال کے آغاز سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کا 80 سال کی عمر میں انتقال، جگر، ذیابیطس سمیت متعدد بیماریوں کے باعث علیل تھیں۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے، 2018 میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پاکستانی قیادت کا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس، صدر آصف زرداری کی بیگم خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی عوام سے دلی تعزیت، کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھیں اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بیگم خالدہ ضیاء کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا سرکاری دورہ کریں گے، 19 جنوری کو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ڈیووس پہنچیں گے، سالانہ عالمی اقتصادی فورم اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ سے قبل برطانیہ کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام مسترد کر دیا۔ صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ پاکستان اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ افغانستان کے مسئلے پر پاک افغان خصوصی نمائندگان کا رابطہ، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی محمد صادق اور ایران کے نمائندہ خصوصی کی ورچوئل ملاقات، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے جاری خطرات پر تبادلہ خیال۔ محمد رضا بہرامی حال ہی میں افغانستان کے دورے سے واپس آئے۔ ایران کے نمائندہ خصوصی نے افغان حکام سے اہم مسائل پر گفتگو کی۔ کسی بھی جارحیت پر ایران کا رد عمل بہت سخت ہوگا، ایران کا امریکی صدر کی دھمکی پر اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، کسی بھی جارحیت کے جواب میں رد عمل شدید ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی صورت میں ایران پر دوبارہ حملے کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ کینیڈا کی جانب سے پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد قرار دینے پر جوابی اقدام۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، کینیڈا کا اقدام بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز ایرانی فوج کا نظریاتی بازو ہے۔ کینیڈا کا دہشت گرد گروپ قرار دینا عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ آسٹریلیا میں سڈنی حملے کے ہیرو احمد صحت یاب، کہتے ہیں کئی زندگیاں بچائیں لیکن جنہیں نہ بچا سکا ان کے لیے افسردہ ہوں۔ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، توجہ صرف اور صرف مزید جانوں کو بچانے پر تھی۔ مقصد صرف حملہ آور سے بندوق چھیننا تھا تاکہ وہ کسی انسان کی جان نہ لے سکے۔ ایران سے 2 پاکستانی شہریوں کی لاشیں پاکستان پہنچا دی گئیں۔ ارمان اور احتشام کو انسانی اسمگلر ترکی لے جانے کا لالچ دے کر لے گئے تھے۔ شدید موسمی حالات کے باعث دونوں نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ میتیں تفتان بارڈر سے پاکستان منتقل۔ کراچی میں کھلا مین ہول، ایک اور ننھی جان نکل گیا۔
مہران ٹاؤن کا 8 سالہ دلبر علی پیر کے روز گھر کے قریب کھیلتے ہوئے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر والدین غم سے نڈھال، ذمہ داروں کے اپنے اپنے موقف سامنے آنے لگے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے گٹروں کے ڈھکن ہٹائے جانے کا شکوہ کر دیا۔ کہتے ہیں ڈھکن لگاتے ہیں، پتہ نہیں کون ہٹا دیتا ہے۔ یو سی چیئرمین کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی انجری کے باعث بگ بیش لیگ سے باہر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا انجری کے باعث ری ہیب کرنا ہوگا۔ غیر متوقع انجری پر پی سی بی نے واپس بلا لیا، امید ہے جلد دوبارہ میدان میں واپس آؤں گا۔ سالانہ شرح نمو 2.5% ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے پائیدار معاشی بہتری کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے ہمارا اصل مسئلہ نتائج کے حوالے سے نظم و ضبط کی کمی ہے۔ آئندہ مراحل میں مزید نتائج پر مبنی فنڈنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کی جانب بڑھنا ہوگا۔ بڑی چینی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہزاروں پاکستانی آئی ٹی گریجویٹس کو تربیت فراہم کر رہی ہیں، جو پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے مثبت موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ وزارت خزانہ نے ملک کا پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ لانچ کر دیا۔ حکومت اور نجی شعبے کے اشتراک سے 1 ارب روپے کا سکلز ڈیولپمنٹ پائلٹ پروگرام۔ ترجمان وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سکلز ٹریننگ میں ان پٹ بیسڈ نظام سے آؤٹ کم بیسڈ ماڈل کی جانب تاریخی منتقلی ہے۔ پاکستان چند ہفتوں میں چینی کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے بھی تیار۔ اقدام دونوں ممالک میں مالی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ ملک کی معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں معاشی شرح نمو 3.71% ہو گئی۔ جی ڈی پی گزشتہ سال کی نسبت 2.15% زیادہ ہے۔ پہلی سہ ماہی میں صنعتی شعبے کی پیداوار 9.38% رہی۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں صنعتی شعبے کی پیداوار 0.12% تھی۔ سیلاب اور سخت مالیاتی پالیسیوں کے باوجود معاشی شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پی آئی اے کا بڑا فیصلہ، لندن کے لیے بھی فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے لندن کے لیے 29 مارچ سے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ پی آئی اے پہلے ہی مینچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ کابینہ کمیٹی میں پی آئی اے کی 135 ارب روپے بولی کی توثیق، کنسورشیم کی بولی کابینہ کی منظوری کے لیے بھیجنے کی سفارش۔ کمیٹی کو پی آئی اے نجکاری لاہے عمل پر تفصیلی بریفنگ، جلد نجکاری کے لیے بر وقت اقدامات کیے جائیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا ایک ہی دن میں 10,700 روپے سستا، 1 تولہ سونا کم ہو کر 4,59,462 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $107 سستا ہو کر $4,371 فی اونس تک گر گیا۔ مری میں دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد۔ اطلاق 31 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوگا۔ مری کے مال روڈ اور جی پی او چوک پر نیو ایئر نائٹ کے دوران صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ فیملیز کے بغیر آنے والے افراد مری کے گرد و نواح میں رہیں گے۔ نئے سال کی آمد پر دبئی میں جشن ہوگا اور بھرپور ہوگا۔ 8 روزہ تقریبات کا اعلان۔ سال نو کی تقریبات 31 دسمبر سے 7 جنوری تک جاری رہیں گی۔ رنگا رنگ شوز ہوں گے، آتش بازی اور لائیو میوزک کا بھی خوب تڑکا لگے گا۔ اور پاپ گلوکارہ بیونسے ارب پتیوں کی فہرست میں شامل، رواں سال $40 کروڑ کمائے، مجموعی دولت $1 ارب سے متجاوز۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق امیر ترین موسیقاروں میں بروس اسپرنگسٹن، ریحانہ، ٹیلر سوئفٹ اور جے زیڈ شامل۔